دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. میں تانوں سمجھان واسطے کہہ رہا، میں اس واسطے کہ یار موبائل وچ مولوی وڑیا پیا، یار موبائل چ وڑیا پیا. میں دی لوگ ایتھے کئی جے بیٹھے نے، میں دی سینڈ بھی کریں دے نے، مول استاد جی ذرا دسے ادا کی مطلب ہے، ادا کی جواب ہے. میں آخیا جمعے والے دہڑے تو آخری ٹائم تے آنا ہونا، جمعے تے تو جناب پچھلی صاف ہی کھلو کے تے جناب والا دستی سنتا بھی کوئی نہیں پڑھنے گھر. پہلے آؤ نہ پہلے ببو، اسی بہت ساری گلاں تے ڈسکس کر دے ہوندے ہیں، اسی واسطے کر دیں تاکہ کہیں غلط ہتھے نال وچ ہاتھ نہ دیو. سنو میں تو انہوں حدیث بکھانا، ضعیف حدیث ہے. مولوی صاحب تو سا کیا حدیث ضعیف ہے؟ اسی باب نے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بقیع قبرستان وچ تشریف لے گئے. جڑی مولوی صاحب نے انہوں حدیث پڑھی کہ انہوں نے کیا کہ یہ حدیث ہے ضعیف ہے. بابا جی ضعیف ہے، ضعیف حدیث کہا ہے، موضوع من گڑت نہیں کہا. ضعیف کا مطلب ہے اس کی سند کمزور ہے. میں بتاتا ہوں جب اہل علم کسی ضعیف حدیث پر عمل کر لیں وہ حدیث بھی صحیح بن جاتی ہے. اسی دلیل دسا ہم کیا دیں گے؟ ضعیف حدیث ہو اس پر اہل علم عمل کر لیں تو وہ کیا حدیث بن جاتی ہے؟ صحیح حدیث بن جاتی ہے. سنو میرے پاس یہ کتاب مرقات المفاتیح ہے، امام ملا علی قاری کی کتاب ہے، اور جامع ترمذی میں بھی 12 جگہوں پر میں امام ترمذی دی خود گل نہیں کردا، میں اتھو وچوں پڑھ کے تانوں دستا. آخو سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں امام ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے. واسنادہ ضعیف، کہتے ہیں اس کی اسناد بھی کیا ہے؟ ضعیف ہیں. والعمل علی ھذا عند اہل العلم، لیکن اہل علم اس پر عمل کرتے ہیں. حدیث ضعیف ہے، غریب ہے، لیکن اہل علم کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں فَكَأَنَّ ترمذی یرید تقویت الحدیث بعمل اہل العلم، کہتے ہیں اس لیے گویا کہ امام ترمذی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل علم کے عمل سے حدیث میں طاقت آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ طاقت آ جاتی ہے. حدیث ضعیف ہے لیکن عمل اہل علم نے اس پر کر دیا، وہ حدیث کیا بن گئی؟ طاقت میں آ گئی، اس حدیث میں قوت آ گئی ہے. میں تو انہوں نے تھلے لکھا کما قال الشیخ محی الدین بن عربی، محی الدین ابن عربی نہ سنے میں نے، وہ کہتے ہیں، وہ اب دلیل دے کے اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہو بلغنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفرہ، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث پہنچی. کون کہتے ہیں؟ امام ابن عربی. وہ کہتے ہیں مجھے ایک حدیث پہنچی کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ 70 مرتبہ پڑھے، 70,000 مرتبہ پڑھے اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. کہتے ہیں یہ والی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں کہ پھر میرے دوست نے کھانا پکایا، دعوت ہوئی، میں دوستوں کے ساتھ چلا گیا دعوت میں، وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا. وہ نوجوان کشف کا ماہر تھا، وہ جان لیتا تھا قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے،
اور مردے کے ساتھ کیا ہے، کشف کا ماہر تھا. کہتے ہیں کھانا کھاتے کھاتے وہ نوجوان رونے لگ گیا. میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیوں روتا ہے، کیوں روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا میری ماں مر گئی ہے، لیکن میں نے اب کشف کے ذریعے معلوم کیا ہے کہ میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا. امام ابن عربی کہتے ہیں وہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے میں نے رکھا ہوا تھا. کہتے ہیں فقال ارا امی فی العذاب فوہبت فی باطنی سوا بالتحلیل المذکور لہا. تو کہتے ہیں کہ دل ہی دل کے اندر وہ والا جو 70,000 مرتبہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا وہ میں نے اس کی ماں کو بخش دیا، اس کی ماں کو بخش دیا. کہتے ہیں پھر کیا ہوا، فداہے کا، تھوڑی دیر فوراً وہ نوجوان ہنسنے لگ گیا. میں نے پوچھا کیوں ہنسنے لگ گیا ہے؟ فقال انی اراہا الان فی حسن المآب. اب میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ پہلے عذاب بھی تھی، اچانک اب رب ذوالجلال نے اسے حسن مآب میں رکھ دیا ہے، اسے اچھی جگہ رکھ دیا ہے. کشف دیکھو نوجوان کا کتنا صحیح کشف ہے. اب سنو یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. اب سنو کہ اب یہ حدیث کیسے پکی ہو گئی. کہنے لگے فعرفت صحت الحدیث بصحت کشف ہی. کہتے ہیں کہ نوجوان کے کشف سے میں نے جان لیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور پھر کہتے ہیں وصحت کشف ہی بصحت الحدیث. کہتے ہیں کہ پھر میں نے نوجوان کے کشف سے حدیث کا صحیح ہونا معلوم کر لیا، اور حدیث کے صحیح ہونے سے میں نے نوجوان کے کشف کو صحیح سمجھ لیا ہے. دیکھو میرا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.